الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در در دے. میرے مولا تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے. اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، مگر تو نے دل افسردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم میں جانے کی بہت تجویز، مگر میرے اللہ تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ. صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معراج کی رتیا دھوم یہ تھی، معراج کی رتیا دھوم یہ تھی، ایک راج دلارا آوت ہے. لولاک کا صحرا سرسو ہے، وہ احمد پیارا آوت ہے. حوروں نے کہا جب بسم اللہ، غلمان نے پکارا الا اللہ. خود رب نے کہا ماشاء اللہ، محبوب ہمارا آوت ہے. جبریل امی یہ کہتے چلے، اے عرشیو تمرے بھاگ جگے. جبریل امی
یہ کہتے چلے اے عرشیو تمرے بھاگ جگے، تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے، وہ احمد پیارا آوت ہے۔ تعظیم کو سب ہو جاؤ کھڑے، وہ احمد پیارا آوت ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے، اور جو آیہ مقدسہ کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، اللہ رب العزت مجھے اس کے ضمن کے اندر حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم و مکرم، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ بڑا متبرک مہینہ ہے اور بڑی برکتوں کو اپنی دامن کے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ اس مہینے کے اندر انسان کو شرف انسانیت کو اللہ رب العزت نے عروج عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس ماہ کے اندر انسان کے وقار کو اجاگر کیا ہے۔ فرمایا گیا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ اللہ کے دنوں کو یاد کیا کرو، ان کا ذکر کیا کرو۔ تو جو اللہ رب العزت کے دن ہیں جن کے اندر واقعات رونما ہوئے ہیں، وہ اللہ رب العزت کے دن ہیں، لہٰذا فرمایا گیا کہ ان دنوں کو یاد کیا کرو۔ تو انہی دنوں کے اندر ہی ایک دن معراج کے حوالہ سے بھی آتا ہے، تو ان دنوں کو ہمیں جو ہے وہ یاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حاضرین محترم، محرم الحرام اسلامی مہینے کا سب سے پہلا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر قربانی حضرت امام حسین علیہ السلام پیش کرتے ہیں، اور اسلامی مہینہ جو سب سے آخری ہے وہ ذوالحجہ ہے، اس مہینے کے اندر بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام قربانی پیش کرتے ہیں۔ تو اسلام کی جو ابتدا ہے وہ بھی قربانی کے ساتھ شروع ہو رہی ہے، اور اسلام کی جو آخری مہینہ ہے، جو انتہائی مہینہ ہے، اس کے اندر بھی قربانی کے ساتھ اختتام ہو رہا ہے۔ اب تمام مہینوں کو کوئی نہ کوئی فضیلت حاصل ہے، کوئی نہ کوئی برتری حاصل ہے۔ تو اگر ہم سال کا درمیان نکالیں تو درمیان کے اندر رجب المرجب کا مہینہ آتا ہے۔ تو رجب المرجب کو بھی اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی کہ اس ماہ کے اندر 27ویں شب کو اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور اپنا دیدار عطا فرما دیا، اپنا دیدار عطا فرما دیا۔ جب خدا ہی نہ چھپ سکا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دیدار کروایا۔ حاضرین محترم، یہ وہ خوش نصیب لمحات ہوتے ہیں جو ہمیں اللہ رب العزت بار بار عطا فرماتا ہے، ایسی یادیں جو آقا کریم علیہ السلام کے دور کے اندر بھی صحابہ کرام ان کو دلوں سے لگایا کرتے تھے، احترام کی نظر سے دیکھا کرتے تھے، ان کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت کے فضل سے ہمارے اوپر بھی یہ کرم ہوتا ہے کہ ہم بھی انہی کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو کر انہی خوشیوں کو جو ہے وہ چار چاند لگایا کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، معراج ایک ایسا معجزہ ہے جو کسی بھی نبی کو عطا نہیں کیا گیا۔ یہ شان حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان ہے۔ اس کا ذرا میں پس منظر آپ کو ذکر کرتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت آقا کریم علیہ السلام نے 40 سال کی عمر مبارک کے اندر فرمایا، مگر حدیث پاک کے اندر آتا ہے کنت نبیًا و آدم بین الماء والتین،
فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور پانی کی کشمکش کے اندر تھے. نبی پہلے سے بن چکے تھے، مگر اس کا اظہار کب فرمایا ہے؟ جب آقا کریم علیہ السلام کی عمر مبارک 40 برس کی ہو گئی. اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی 40 سال سے پہلے کی جو زندگی مبارکہ ہے، اس کے اندر بھی آپ بے نظیر نظر آتے ہیں، بے مثل و بے مثال نظر آتے ہیں. اس وقت بھی پورے مکہ کے اندر آپ سے بڑھ کر کوئی کردار کے اندر سچائی رکھنے والا آدمی نہیں تھا. اس وقت بھی آپ جب عنفوان شباب کے اندر تھے، نبوت کا بھی اظہار نہیں فرمایا تھا. اس سے پہلے بھی آقا کریم علیہ السلام اللہ رب العزت کے ہاں اتنی شانوں کے حامل نبی موجود ہیں. ذرا اندازہ کیجئے، جب 40 سال کی عمر مبارک ہوئی تو صحابہ کرام اور دیگر کفار مکہ کو، قریشیوں کو جب اکٹھا کیا گیا اور ایک پہاڑی کے اندر وہ جمع ہو گئے، جمع ہو کر آقا کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا لوگو، میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، بتاؤ مجھے کیسا پایا ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے. جب اس بات پر آقا کریم علیہ السلام نے عہد لے لیا، پھر آقا کریم علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ لوگو، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں کچل ڈالے گا، کیا تم میری بات پر یقین کر لو گے؟ لوگوں نے عرض کیا ہم آپ کو صادق اور امین مانتے ہیں، آمنا و صدقنا کہہ کر ہم آپ کی بات کو تسلیم کر لیں گے. اب جب آقا کریم علیہ السلام نے یہ سارے ان سے یہ باتیں کر لی تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، میں تمہیں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں تمہاری طرف اللہ کا حبیب بن کر تشریف لایا ہوں، اللہ کا نبی بن کر تشریف لایا ہوں، لہٰذا میری نبوت کو مانو، اقرار کرو اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ. اب جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کیا کرتے تھے، جو اپنے تھے اور جو غیر تھے، سارے آقا کریم علیہ السلام سے محبت کیا کرتے تھے، مگر جب آقا کریم علیہ السلام نے اس جمع غفیر کے اندر اعلان نبوت فرمایا تو جو لوگ وہاں پر موجود تھے آقا کریم علیہ السلام کی جان کے دشمن بن گئے، مخالفت کے اندر اتر آئے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی اس بات کو تسلیم نہ کریں گے، آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، ہم آپ کی بات کو تسلیم نہیں کریں. لہٰذا آقا کریم علیہ السلام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے. اس قدر ظلم کیا جاتا، کبھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر ظلم کیا جاتا ہے، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اس کے اندر ظلم کیا جاتا ہے. کثیر تعداد کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر مظالم ڈھائے گئے. جو صحابہ کرام اسلام کے دامن کے اندر آتے تھے ان پر بھی ظلم و ستم کیا جاتا تھا، مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، مگر وہ لوگ ڈٹے رہتے تھے. کیوں؟ انہوں نے اللہ کے حبیب کا چہرہ دیکھ لیا تھا، حضور کے چہرے کا دیدار کر لیا تھا، اس وجہ سے وہ ڈٹے رہتے تھے. اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو گھسیٹا جاتا تھا، مکے کی سرزمین پر جب آپ کو گھسیٹا جاتا تھا، بھاری بھاری پتھر سینے پر رکھے جاتے تھے، کوئلوں پر لٹا دیا جاتا تھا، مگر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے مسکرایا کرتے تھے اور مسکرا کر احد احد کی صدائیں بلند کیا کرتے تھے. کسی نے بلال سے پوچھا، بلال، امیہ بن خلف جو تمہارا مالک ہے وہ تم پر ظلم کرتا ہے،
بھاری بھاری پتھر سینے پر رکھتا ہے، تپتی ہوئی ریت پر لٹاتا ہے، مگر تم آگے سے مسکراتے کیوں ہو؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تم بازار سے کچا گھڑا بھی خریدنے جاتے ہو تو 100 بار اسے ٹھونک بجا کر چیک کرتے، کہیں کچا تو نہیں ہے۔ رک جاؤ، بلال کا رب بلال کی خریداری کر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہیں میرا بلال کچا تو نہیں ہے۔ میں آگے سے مسکرا کر جواب دیتا ہوں مولا تیرا بلال کچا نہیں ہے، تیرا بلال پکا ہے۔ تو اتنے ظلم کیے گئے، مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے گئے، آقا کریم علیہ السلام پر ظلم و ستم کیا گیا، مگر آقا کریم علیہ السلام نے اس دین کی خدمت کو، دین کی تبلیغ کو ترک نہ کیا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا جب نبوت کے اعلان کے 7 سال گزر گئے۔ 7ویں سال کے اندر اب جب قریش مکہ نے دیکھا، کفار نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باز نہیں آ رہے، ہماری باتوں کو تسلیم نہیں کر رہے، لہٰذا ہم ان کے پورے خاندان کے ساتھ سول بائیکاٹ کر دیں، ایک معاہدہ لکھ دیا جائے، اس معاہدے کے اندر نہ تو ہم ان سے کوئی چیز لیں گے اور نہ ہی کوئی چیز دیں گے، اور بھوک کی وجہ سے یہ لوگ خود بخود ہماری باتوں کو تسلیم کرنے لگ جائیں گے۔ ذرا اندازہ کریں، شیب ابی طالب ایک گھاٹی ہے، وہاں پر آقا کریم علیہ السلام اور آپ کے اہل و عیال کو وہاں پر بند کر دیا گیا اور ایک معاہدہ لکھا گیا، اس معاہدے کو کعبۃ اللہ کے دیوار کے ساتھ لٹکا دیا گیا اور منادی کر دی گئی، کہا کہ ان کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھا جائے اور کوئی بھی شخص ان کی طرف کوئی بھی چیز جو ہے وہ نہیں بھیجا کرے گا۔ اب اسی پریشانی کے اندر ذرا اندازہ کریں، وہاں پر کھانے پینے کی کچھ سہولتیں موجود نہیں ہیں، ماؤں کے پستانوں کے اندر دودھ جو ہے وہ خشک ہو چکا ہے، بچے بھوک اور پیاس کی وجہ سے بلکتے ہیں، مگر صبر دیکھیے، اللہ رب العزت پر پورا ایمان دیکھیے، پھر بھی زبان پر شکوہ نہیں آیا۔ شیب ابی طالب کے اندر 3 سال آقا کریم علیہ السلام نے اور آپ کے اہل و عیال نے گزارے۔ کوئی بھی شخص اگر کوئی چیز لے کر آتا تو اس کو روک دیا جاتا، کفار مکہ کا وہاں پر پہرا موجود تھا کہ کوئی بھی شخص ان کے پاس کوئی بھی کھانے پینے کی چیز نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا غلام کچھ لے کر جا رہا ہے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کے اندر کچھ پیش کروں، جب قریب پہنچتا ہے تو کفار مکہ میں سے کوئی شخص دیکھ لیتا ہے، لہٰذا اس کو بھی واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ ذرا برابر بھی کوئی چیز شیب ابی طالب کے اندر نہیں بھیجنے دی جا رہی، اور یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا تھا۔ اب 3 سال تک یہ ظلم و ستم برداشت کیا، پھر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی فرمائی، فرمایا اے حبیب، جو معاہدہ لکھا گیا تھا اس معاہدے کے اندر صرف اللہ لفظ باقی رہ گیا ہے، باقی سارے معاہدے کو دیمک نے کھا لیا ہے۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے اپنے چچا، شفیق چچا حضرت ابو طالب کو یہ بات بتلائی تو یہ اعلان کر دیا گیا، تو جب اس کو دیکھا گیا، معاہدے کو دیکھا گیا، تو وہاں پر واقعتاً ہی صرف لفظ اللہ باقی بچ گیا۔ اب انہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ ہم اس بائیکاٹ کو ختم کرتے، ہم ان کی مدد کریں گے، ان کے ساتھ تعلقات بھی رکھیں گے، بات چیت بھی کریں گے، لین دین کے معاملات بھی کریں گے، لہٰذا ہم اس معاہدے کو ختم کرتے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کے کرم سے 3 سال کے اندر یہ جو مظالم اور مصائب و آلام کے دور سے گزرنا پڑا،
پھر 3 سال کے بعد یہ لمحہ بھی ختم ہوا، شیب ابی طالب سے آقا کریم علیہ السلام کو اور آپ کے اہل و عیال کو آزاد کر دیا گیا۔ اور پھر یہاں تک بات ختم نہ ہوئی، بلکہ جو قریشی تھے، جو کفار مکہ تھے، وہ اکٹھے ہو کر آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ آپ کے بھتیجے نے ہمارے ناک میں دم کر رکھا ہے، ہمارے بتوں کو برا بلا کہتا ہے، لہٰذا اگر یہ مال کا طلبگار ہے تو ہم سارے مکے کا مال اکٹھا کر کے اسے دے دیتے ہیں، لہٰذا یہ خاموش ہو جائے۔ اگر یہ عمارت کا طلبگار ہے تو ہم اپنا اسے امیر تسلیم کر لیتے ہیں، لہٰذا اسے کہو کہ ہمارے بتوں کو برا بلا نہ کہے، ہماری باتوں کو ماننے لگ جائے۔ اگر یہ چاہتا ہے، اگر یہ رشتے کا طلبگار ہے تو جس لڑکی کا یہ نام کہے گا پورے مکہ کے اندر جو خوبصورت ترین لڑکی کا یہ طلبگار ہے، ہم اس کو وہ بھی دے سکتے ہیں اگر یہ ہماری باتوں کو تسلیم کر۔ مگر کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے چچا کو کہہ رہے ہیں کہ چچا، اگر یہ لوگ قریش مکہ اگر میرے ایک ہاتھ پر چاند رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پر سورج رکھ دیں، پھر بھی میں دین کی تبلیغ کرنے سے باز نہیں آؤں گا، پھر بھی میں اپنے رب کا علم جو ہے وہ بلند کرتا رہوں گا، اپنے رب کے نغمے آلاپتا رہوں گا اور ان بتوں کو برا بلا کہتا رہوں گا۔ عازین محترم، پھر اسی سال کے اندر آپ کے شفیق چچا کا سایہ بھی آپ کے سر سے اٹھ گیا، حضرت ابو طالب آپ کا وصال ہو گیا۔ ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا، پھر آپ کی اہلیہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی انتقال پرملال ہو جاتا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس سال کو عام الحزن کا سال قرار دیا، یعنی غم کا سال۔ اب آقا کریم علیہ السلام کو جن کی طرف سے سپورٹ حاصل تھی، حضرت ابو طالب اور آپ کی شفیق اہلیہ محترمہ، اب آپ کے چچا کا بھی سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ اب قریش مکہ نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بے یار و مددگار ہیں، لہٰذا ہم جو کچھ بھی کرنا چاہیں ان کے چچا سے ہمیں نہیں پوچھنا پڑے گا، ان کا ہمیں خوف لاحق نہیں ہے۔ لہذا آقا کریم علیہ السلام پر کثیر تعداد کے اندر مظالم کی کثرت کر دی گئی، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اپنوں کو تو آزما لیا ہے، لہٰذا کہیں باہر چل کر دیکھتے ہیں باہر کیا معاملات ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے طائف کا ارادہ فرمایا، سفر طائف کیا کہ وہاں جا کر میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دوں۔ وہاں پر 3 سردار تھے، تینوں بھائی تھے۔ اب تینوں بھائیوں کے پاس آقا کریم علیہ السلام تشریف لے گئے اور انہیں کہا کہ کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ، میں تمہاری طرف اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، اللہ کا پیغمبر اور پیامبر بن کر آیا ہوں، لہٰذا میری نبوت کا اقرار کرو اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ مگر ان تینوں نے آقا کریم علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا اور آپ کے فرمان کا بھی انکار کیا، حتیٰ کہ آقا کریم علیہ السلام دل برداشتہ ہو کر وہاں سے واپس آئے، حتیٰ کہ یہاں تک انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کو پھر بھی تنہا نہ چھوڑا، انہوں نے طائف کے شریر بچوں کو آقا کریم علیہ السلام کے پیچھے لگا دی۔ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کے اندر یہ بات درج ہے، آقا کریم علیہ السلام جب آگے چلتے تھے تو شریر بچے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر پتھراؤ کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے نالین مبارک خون سے تر ہو گئے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پھر بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ جب آقا کریم علیہ السلام زخموں سے نڈھال ہو کر زمین پر بیٹھتے ہیں، زمین پر بیٹھتے ہیں تو پھر وہ شریر بچے
آقا کریم علیہ السلام کو اٹھا دیتے ہیں، پھر پتھراؤ کرتے ہیں۔ اب آقا کریم علیہ السلام ذرا اندازہ کیجیے، اب پہاڑوں کا فرشتہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے، اللہ کے نبی اگر آپ حکم فرماتے ہیں تو ان دونوں پہاڑوں کو آپس کے اندر ملا دیتا ہوں، اور ان پہاڑوں کے اندر جو بستی والے ہیں جنہوں نے آپ پر ظلم کیا ہے، آپ کی قدر کو نہیں پہچانا، وہ آپس کے اندر جب پہاڑ ملیں گے تو وہ نیست و نابود ہو کر پس جائیں گے۔ مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اعلان فرمایا، کیا جواب عطا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں ان کی اصلاب میں سے، ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ دیکھ رہا ہوں جو دین و اسلام کی پیروی کرنے والے ہیں، جو اسلام کو ماننے والے ہوں گے۔ ذرا اندازہ کیجیے، زخموں سے نڈھال ہیں، نالین مبارک خون سے تر ہیں، مگر پھر بھی آقا کریم علیہ السلام مایوس نہیں ہو رہے اور اعلان فرما رہے ہیں کہ میں ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ دیکھ رہا ہوں جو دین و اسلام کے پیروکار ہوں گے، دین اسلام سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اب آقا کریم علیہ السلام غم زدہ ہو کر ام ہانی کے گھر تشریف لے آتے، ام ہانی کے گھر پہنچتے ہیں، وہاں پر آپ آرام فرما ہو جاتے ہیں، وہاں پر آرام فرما ہو جاتے ہیں۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ اس قدر آقا کریم علیہ السلام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، اسی دین کی خاطر صحابہ کرام کو ظلم و ستم کا نشانہ بننا پڑا، ان پر مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے گئے۔ ذرا اندازہ کیجئے ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمیں کوئی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا، ہمیں کوئی سفر نہیں کرنے پڑے، ہم تو پیدا ہوئے اور مسجد سے والد صاحب مولوی صاحب کو بلا لائے اور انہوں نے کان میں آ کر کہا مبارک ہو تو رسول اللہ کا نوکر بن کر تشریف لا رہا، تو حضور کا نوکر بن کر آ رہا ہے۔ ہمیں تو کوئی سفر نہیں کرنا پڑا، کوئی تکلیفیں برداشت نہیں کرنی پڑی۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں۔ ساری زندگی اگر اس کا حق شکر ادا کرتے رہے تو حق شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ ہم حضور کے امتی، میں حضور کا امتی۔ ذرا اندازہ کیجئے حاضرین محترم، 12 نبیوں نے آقا کریم علیہ السلام کا امتی ہونے کا جو ہے وہ دم بھرا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا کی ہے کہ مولا ہم تیرے آخری نبی کا امتی ہونا چاہتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو نام بھی بتا دیا، کہا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، لوگوں میں جا رہا ہوں، میرے بعد جو آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ نبی انتظار کرتے رہے، نبی منتظر رہے، بحیرہ راہب انتظار کرتا رہا، نستورہ راہب انتظار کرتا رہا۔ شب ہجر کی سختیاں، کوئی اس سے جا کے پوچھے تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی۔ حاضرین محترم، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا سفر دیکھیے، مجوسی کے بیٹے تھے، حق کی طلب میں نکلے، باپ نے گھر سے نکال دیا، جا کر ایک پادری کی ساری عمر خدمت کی۔ جب وہ پادری مرنے لگا تو اس نے کہا کہ میری تدفین کرنے کے بعد سیدھا غموریہ چلے جانا، وہاں کا پادری خدا رسیدہ ہے، تمہیں اس سے کچھ نہ کچھ مل جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس پادری کی بھی خدمت کی، اور تجہیز و تکفین کرنے کے بعد میں سیدھا غموریہ چلا گیا، اور غموریہ جا کر اس پادری کی بھی میں نے ساری عمر خدمت کی۔ جب وہ پادری مرنے لگا تو اس پادری نے کہا کہ اب میری تدفین کے بعد جب میں مر جاؤں گا تو میرے بعد کوئی ایسی جگہ بچی نہیں ہے جہاں پر میں تجھے بھیجوں اور وہاں تجھے کچھ نہ کچھ مل جائے، لہٰذا تم ایسا کرنا کہ میری تجہیز و تکفین کرنے کے بعد یہاں سے سیدھا یثرب چلے جانا، وہاں اس نبی آخر الزماں کے ظہور کے جلوے آ گئے، اب وہ نبی تشریف لانے والا ہے، لہذا میری تدفین کے بعد سیدھا یثرب چلے جانا، وہاں اس نبی کی ہجرت گاہ ہو۔
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ ذرا مجھے کوئی نشانیاں بتا دیں تاکہ میں پہچاننے کے اندر مغالطہ نہ لگ جائے، تاکہ میں آسانی کے ساتھ پہچان سکوں۔ اب اس پادری نے 3 نشانیاں بیان کی، 3 علامتیں بیان کی۔ پہلی علامت یہ بیان کی کہ وہ نبی کبھی صدقہ نہیں لے گا۔ اندازہ کریں اس پادری نے آقا کریم علیہ السلام کو دیکھا نہیں ہے مگر نشانیاں بیان کر رہا ہے۔ کہا کہ وہ نبی صدقہ نہیں لے گا، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ ہدیہ رد نہیں کرے گا، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ اس کے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اب ان 3 نشانیوں کے ساتھ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس پادری کو تکفین کے عمل کے بعد آپ وہاں سے یثرب کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ ایک قافلہ ہوتا ہے، اس قافلے کے اندر آپ شریک ہو جاتے ہیں۔ اب اس قافلے والوں نے جب دیکھا، وہ یہودی تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص اکیلا ہے، لہٰذا انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام بنا لیا، پکڑ لیا، جکڑ لیا اور غلام بنا لیا۔ اب انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یثرب میں جا کر بیچ دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے بیچا بھی تو مدینہ میں جا کر بیچا، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یثرب کے اندر ایک یہودی کے باغ کی گوڈی کیا کرتے، کھجوریں توڑا کرتے ہیں، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ لمحہ آیا کہ اچانک ماحول کے اندر تازگی پیدا ہو گئی، ماحول عطر والا ہو گیا، اور ہر طرف سے طلع البدر علینا کی صدائیں بلند ہونے لگی، ہر طرف سے یہ صدائیں بلند ہونے لگی، اور کہا کہ میں جان گیا کہ واقعتاً اس نبی آخر الزماں کے ظہور کے جلوے آ گئے۔ میں اس وقت کھجور توڑ رہا تھا، اور جب میں نے یہ آوازیں سنی، یہ صدائیں سنی اور ماحول کے اندر خوشبو دیکھی تو میں نے چھلانگ لگا دی، اور میرے مالک نے یہ سمجھا کہ شاید میرا غلام بھاگ رہا ہے، میرا غلام بھاگنے لگا ہے، لہذا اس نے مجھے پکڑ لیا۔ میں نے کہا دیکھ میں نوکر تیرا ہی ہوں مگر دل کسی اور کا نوکر ہے، لہذا مجھے جانے دے، میں واپس پلٹ آؤں گا اور تیرے پاس آ کر ہی رہوں گا، لہٰذا مجھے جانے دے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کچھ کھجوریں لے کر گئے اور فرماتے ہیں کہ میری نیت اس وقت صدقہ کی تھی، تو میں کھجوریں لے کر پہنچا، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر پیش کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نبی صدقہ نہیں لیا کرتے۔ پھر فرماتے ہیں کہ کچھ عرصہ گزرا اور میں کچھ کھجوریں اور لے کر گیا، اور تب میری نیت ہدیہ کی تھی، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کے اندر پیش کی، حضور نے قبول فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ 2 نشانیاں تو پوری ہو گئی تھی، اب تیسری نشانی رہتی تھی، میں چاہتا تھا کہ وہ بھی پوری ہو جائے تو پھر مانوں۔ اب تیسری نشانی کیا تھی کہ 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت۔ کہا کہ میں اس کی زیارت کر لوں، اس کے بعد میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا اور غلامی کا دم جو ہے وہ بھرنے لگ جاؤں گا۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جنازہ پڑھانے کے لیے بقیع کے اندر تشریف لے آئے، بقیع کے اندر تشریف لائے، حتیٰ کہ میں پیچھے پیچھے چھپ چھپ کر کہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مہر نبوت کی زیارت کر سکوں۔ پیچھے پیچھے ہوتا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کالی کملی کے اندر اس مہر نبوت کو چھپا کر رکھتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں پیچھے پیچھے ہوتا تھا کہیں میں مہر نبوت کی زیارت کر سکوں اور تیسری نشانی بھی پوری ہو جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں پیچھے پیچھے چھپ چھپ کر آقا کریم علیہ السلام کی مہر نبوت کا دیدار کرنے کے لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے اور میری جانب چہرہ پھیرا
اور چادر اتار کر میری جانب پھینکی اور فرمایا فالقا الیہ رداہ انظر الی ما امرت بہ. کہا اس پادری نے جو کہا تھا دیکھ لے آکے, اس پادری نے جو کہا تھا دیکھ لے آکے. فرماتے ہیں کہ میں نے دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت کی زیارت کر لی. تو یہ 3 علامتیں پوری ہوئیں اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. ذرا اندازہ کیجئے اسلام کی خاطر کس قدر صحابہ کرام نے تکالیف برداشت کی, کتنے سفر کرنے پڑے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسی دین کی خاطر کس قدر تکالیف برداشت کی, مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑا. اسی دین کی خاطر آقا کریم علیہ السلام نے دندان مبارک توڑوائے, اسی دین کی خاطر غزوات کے اندر شرکت کی, سب کچھ کیا. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ جب پریشانی کی حالت کے اندر آپ جب ام ہانی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں, وہاں پر جا کر آقا کریم علیہ السلام آرام فرما ہو جاتے ہیں. اب آرام فرماتے ہیں تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور آ کر مبارک قدموں کو بوسہ دیتے ہیں. بوسہ دے کر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بیدار ہوتے ہیں. حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا حبیب اللہ, اللہ رب العزت آپ کی طرف سلام بھیجتا ہے, آپ کی طرف سلام بھیجتا ہے اور آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے, اشتیاق رکھتا ہے, لہذا اس کی بارگاہ کے اندر تشریف لے چلیے. اب وہاں سے معراج کا جو ہے وہ سفر شروع ہوتا ہے. پہلے حصے کو اسرا کہا جاتا ہے, جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جو آقا کریم علیہ السلام نے سفر کیا ہے, جس کو قرآن مجید نے بیان کیا. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. اس پہلے مرحلے کو جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہے, اس مرحلے کو اسرا کہا جاتا ہے, سیر کہا جاتا ہے. ایک سفر ہوتا ہے, ایک سیر ہوتی ہے. سفر کے اندر جب آپ نکلتے ہیں تو آپ منزل کو متعین کر لیتے ہیں کہ میں نے اس منزل پر پہنچنا. پھر جب آپ اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں, آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ میں جلد از جلد اس منزل پر پہنچ جاؤں. ایک سفر وہ ہوتا ہے جس کو سیر کہا جاتا ہے. اب جب آپ سیر کرتے ہیں تو راستہ کے اندر کوئی چیز بھی آتی ہے, آپ اس کو دیکھتے ہیں, اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں, پھر کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سفر نہیں کروایا بلکہ سیر کروائی ہے. سیر کے اندر اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات, سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات, اسرا بعبدہ, جو اپنے بندے کو لے گئی. کہاں تک لے گئی؟ مسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ, مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی. اب یہ سفر جو ہے اس کو سیر کہا جاتا. اور پھر مسجد اقصیٰ سے آقا کریم علیہ السلام جو آسمانوں کی طرف گئے اور آسمانوں کی بلندیوں سے جہاں پر جبریل امین علیہ السلام بھی رک گئے, جبریل تھکے, براق تھکے, رف رف بھی آگے جا نہ سکے, رب ادنو حبیبو منی کہے تیرے قرب خدا کا کیا کہے. اور اب تک سجی ہوئی ہے ستاروں کی انجمن, اب تک سجی ہوئی ہے ستاروں کی انجمن, اس انتظار میں کہ پھر آئیں وہ ایک رات, اس انتظار میں کہ پھر آئیں وہ ایک رات. حاضرین محترم, وقت ختم ہو چکا ہے, لہٰذا آج عشاء کے بعد محفل معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اسی مسجد کے اندر ہے, تو آپ تمام احباب اس کے اندر بھی تشریف لائیے, اور اس کے اندر اگر موقع ملا تو باقی انشاءاللہ العزیز یہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا. فی الوقت یہاں تک اختتام کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہماری حاضری کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. Hey there. Subscribe to my channel.
and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new videos